السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پارٹ 1 میں بات کی تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی مشقت سہی ہے، کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی جب ان لوگوں نے ان پر تکلیفیں دی، ان کو مارا پیٹا تو اللہ سے دعا مانگی۔ دعا یہ ہے، ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری، بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر ترس رود ہوتے ہیں اور منہ چڑھاتے ہیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو کر دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہوں گے اور جس سے دنیا اور آخرت کی سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، ظلم کیا ان لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے پتھر برسائے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں اتنا ظلم کیا کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے جاری ہو گئے، رنگین ہو گئے، بہت تکلیف دی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا ہمارے اللہ کی ناراضگی کا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سب اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک مالک الملک کی شان کاری کو آپ پر جوش آ گیا، یعنی کہ ہمارے حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جوش آنا ہی تھا۔ آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، اور جو انہوں نے جواب دیے وہ بھی سنے۔ تو اللہ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت کرنا ہے۔ آپ کے پاس اس کو بھیجا ہے، آپ چاہیں تو اس سے جو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، کہ آپ جو چاہیں اس سے کروا سکتے ہیں۔ پھر اچانک اس فرشتے نے سلام عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیر کروں گا۔ اگر آپ ارشاد کرتے ہیں تو میں دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دوں جس سے کہ یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ یعنی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو باتیں ہوئی ہیں، جو بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ سب سنی ہے اور ان کے جواب بھی سنے ہیں۔ آپ اس پر ناراض نہ ہو، آپ اس سے نہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ فرشتے کو بھیجا ہے جس کے کام پہاڑوں کی رکھوالی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذات نے جواب دیا، یعنی کہ ہمارے حضور نے اس فرشتے سے کہا جو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بیچ میں درمیان میں کچل جائے، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ پر ستائش کریں اور عبادت کریں، یعنی کہ ہمارے حضور نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے، صرف یہی امید کرتا ہوں میں اللہ سے کہ اللہ ان میں سے ایسے ان کی اولادیں پیدا کریں جو اللہ کو سمجھے، اللہ کی عبادت کریں، بت پرستی نہ کریں اور خوب دین پھیلائیں، عبادت کریں، دین پھیلائیں۔ یہ ہے ہمارے حضور کا اخلاق، یہ ہے ہمارے حضور کی صبر کی انتہا۔ انہوں نے اتنا ظلم سہا پھر بھی ان کو بددعا نہیں دی، کچھ چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، ان کو وہیں ختم کروا سکتے تھے۔ حضرت جبرائیل بھی آئے اور وہ پہاڑ جو فرشتے کے پہاڑوں کی خدمت کرنا ہے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو دونوں فرشتوں کو بھیج کر بھی انہوں نے یہ سب نہ کیا۔ انہوں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے اولادیں پیدا کریں گے جو اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہے ہمارے اس ذات، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر بدلہ نہیں اترتا، ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا اور ظلم پہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیر بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدلہ نہ بددعا فرمائی کسی کو اور نہ کبھی بدلہ لیے۔ یہ تھا واقعہ ہمارے حضور کے صبر کی انتہا کا۔ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، مشقت اٹھانے کے باوجود کسی کو بددعا نہیں دی اور نہ بدلہ لیا۔ انہوں نے اور دعا ہی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا پھر ان کی اولادوں میں سے ایسے اولاد ان کی پیدا کرے جو کہ تیری عبادت کریں، تجھے سمجھے۔ یہ تھا ہمارے حضور کا واقعہ۔ اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہوں اور میں اپنی غلطی سدھاروں گی، کیونکہ یہ میری دوسری ویڈیو ہے جو اپنی آواز میں بنا رہی ہوں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی آواز میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مجھے پلیز سپورٹ کرنا، لائک شیئر کرنا تاکہ مجھے ہمت آئے آپ کی سپورٹ سے کہ میں اسی طرح کی ویڈیو بناؤں۔